محترم حاجی رانا ثناء اللہ خان صاحب، وزیر داخلہ محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، جناب حنیف عباسی صاحب، ڈاکٹر طارق فضل صاحب، انجم عقیل صاحب، جناب سردار نسیم صاحب، ملک ابرار صاحب اور ہمارے سینیٹر صاحب بھاولپور سے، میرے انتہائی قابل احترام اسلام آباد اور راولپنڈی کے ساتھیوں، چیئرمین سی ڈی اے کیپٹن نور الامین، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم یہاں پہ ایک اور عوامی فلاح اور ترقی کا منصوبہ شاہین فلائی اوور کا سنگ بنیاد رکھنے آئے ہیں، اور اس کے لیے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک سلسلہ وار ترقیاتی کاموں کا یا تو سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے یا پھر اس کا افتتاح ہو رہا ہے پچھلے کئی مہینوں پر محیط۔ مگر جو سب سے اہم اور سنگ میل کی حیثیت کا جو منصوبہ ہے وہ ہے بارہ کو کا فلائی اوور۔ یہاں پہ بالکل ٹھیک کہا کہ بارہ کو فلائی اوور کا تعلق اسلام آباد یا راولپنڈی سے نہیں ہے، اس کا تعلق پورے پاکستان سے ہے۔ گرمیوں میں جب بچوں کو اسکولوں اور کالجوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو لاکھوں لوگ اس راستے سے گزرتے ہیں، اور جب بارہ کو پہنچتے ہیں تو گھنٹوں وہاں پر قطاریں لگ جاتی ہیں اور ایک افراتفری کا ایک وہ سامہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اسی مہینے کے اختتام پر اس عظیم منصوبے کا افتتاح ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اور آپ سب کو اس بات کی بہت تسلی اور تسکین ہوگی کہ ایک ایسا منصوبہ جس کا تعلق پورے پاکستان سے ہے وہ اس مختصر عرصے میں مکمل ہوا چاہتا ہے۔ میں اس کے لیے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ایڈوانس انشاءاللہ۔ یہاں پہ جناب حنیف عباسی صاحب نے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے جو تقاریر میں مجھ ناجیز کے حوالے سے جو کلمات کہے، میں اس کا اہل تو نہیں ہوں، لیکن ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن آئی ایم ایف کے حوالے سے مجھے گمان نہیں، یقین ہے کہ دوسرے ہمارے ہزاروں لاکھوں جو بھائی حج پہ تشریف لے گئے تھے، حاجی رانا ثناء اللہ خان صاحب نے بھی وہاں پر مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں بڑے اخلاص کے ساتھ جو دعائیں کیں، تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو اس آئی ایم ایف کے امتحان سے نکالا۔ آج اس کی انشاءاللہ بورڈ کی میٹنگ ہے، اور ہم سب دست بدعا ہیں کہ انشاءاللہ آج وہ پروگرام کی وہاں پر مکمل پرمیشن، وہاں پر اس کی پرمیشن ہو جائے گی، اور پاکستان پھر ایک اعتماد کے ساتھ، ایک یقین کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔
IMF کا پروگرام کوئی ہمارے لیے کوئی حلوہ اور کھیر نہیں ہے، یہ بلکہ ایک بڑا سخت پروگرام ہے جو کہ ہم نے مجبوراً اس کو اڈاپٹ کیا۔ پچھلی حکومت نے اپنے آخری ایام میں ریاست کو داؤ پہ لگایا اور سیاست کو بچانے کے لیے ایک انتہائی گمبھیر حرکت کی، جس نے پاکستان کی معیشت کی چولیں ہلا دی۔ ہم نے سیاست کو داؤ پہ لگایا اور ریاست کو بچایا۔ یہی فرق ہے نواز شریف کی سیاست کا اور اس PTI کے جو پردھان ہیں، جو کہ پاکستان مخالفت، پاکستان دشمنی کے اوپر اترے ہوئے ہیں۔ نواز شریف نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا دیا، پرواہ نہیں کی۔ اتحادی حکومت کے زعماء نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا دیا، پرواہ نہیں کی۔ مگر آج ہماری اجتماعی کاوشوں کی بدولت اور خلوص نیت کی بدولت آج پاکستان کی ریاست الحمدللہ بچ گئی ہے، اور انشاءاللہ اب جو ایک پروگرام بنا ہے، جس کو میں سادہ الفاظ میں پاکستان کی معاشی ترقی کا پروگرام کہتا ہوں، ریوائول کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اب معاشی ترقی کی بحالی کا پروگرام وہ سامنے آ چکا ہے، اور حکومت پاکستان، صوبائی حکومتیں، تمام ادارے، افواج پاکستان، the whole of the government اس میں آج اس پروگرام میں، اس ویژن میں شریک ہیں۔ اور میں آپ کو بڑی دل کی عمیق گہرائیوں سے آج بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس پروگرام کی بدولت پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس میں زراعت کی بحالی ہے، بلکہ ترقی اور خوشحالی ہے۔ اس میں معدنیات کو ہم نے فروغ دینا ہے، اس میں ہم نے ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کو فروغ دینا ہے، اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو صنعت ہے، کی جو فیلڈ ہے، اس میں ہمارا نوجوان، اس ملک کا نوجوان بچیاں اور بچے کروڑوں کی تعداد میں جو موجود ہیں، وہ سب اس پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے تو پاکستان آج جو قرضوں کے پہاڑ میں دبا ہوا ہے، وہ نہ صرف اس میں سے نکل آئے گا، بلکہ میرا ایمان ہے کہ پاکستان نہ صرف اسلامی دنیا میں بلکہ عالمی افق پر ایک بہت مضبوط اور بہت طاقتور ایک ملک بن کر نکلے گا۔ اس کے لیے ہمیں ایک کمی کو پورا کرنا ہے، وہ ہے ول ٹو ڈو، ہمت اور جواں جذبے، ان کو ساتھ اجاگر کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے پاکستان اپنی منزل پر رواں دواں ہوگا۔ مگر PTI کے جو اس 1.25 سال میں پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے جو ملک دشمنی کی ہے، وہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ یہ کس نے کہا تھا 2 صوبوں کے وزرائے خزانہ کو، پنجاب کے اور KP کے، کہ آپ نے خط IMF کے نام جاری نہیں کرنے، کہ IMF کا پروگرام مکمل نہ اور فیل ہو جائے؟ یہ کس نے کہا تھا کہ پاکستان خدا نخواستہ سری لنکا بننے جا رہا ہے؟ سری لنکا کے صدر پیرس میں کلائمیٹ کانفرنس میں IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کو
یہ پیغام دیتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ایک دوست ملک ہے، اور سری لنکا نے جو ڈیفالٹ ہونے کے بعد جو تباہی دیکھی، میں نہیں چاہتا کہ پاکستان اس تباہ کن راستے سے گزرنے کا سوچے بھی، تو آپ پاکستان کی پوری مدد کریں۔ میرے سامنے بات کی، اور یہ یہاں پر بیٹھے اپنے جتھے کے ساتھ دن رات کوشش کر رہے تھے، بد دعائیں دے رہے تھے کہ ہم پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ یہ ہے نقطہ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں سمجھنے کا، کہ ایک شخص جس کو اسٹیبلشمنٹ نے اقتدار پہ بٹھایا، ایک ایسے الیکشن کے نتیجے میں جو کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ دھاندلی زدہ الیکشن تھا، اس کے بعد اس کو اقتدار پہ بٹھایا، اور ہم نے کالی پٹیاں باندھ کر اسمبلی میں ہم نے اوتھ لیا پاکستان کی خاطر، جمہوریت کی خاطر۔ لیکن ان 4 سالوں میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ 1.25 سال مجھ ناچیز بطور وزیر اعظم یہ مخلوط حکومت 1.25 سال ہو چکا، اب 1 مہینہ رہ گیا ہماری یہ ٹرم پورے ہونے کے لیے۔ مجھے بتائیں، کیا ایک بھی کرپشن کا، چاہے وہ الزامات کی حد تک ہو، کوئی آپ نے سکینڈل سنا؟ اخباروں میں پڑھا، ٹیلی ویژن پہ سنا؟ ایک بھی؟ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ مخلوط حکومت کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ ہم سب کو پاکستان کا وسیع تر مفاد وہ ہمارے سامنے ہے۔ آج میں یہ کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ اس 1.25 سال میں جتنے میں بڑے بڑے جو پروکیورمنٹ کانٹریکٹس ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، یعنی بڑے بڑے جو سودے کیے پاکستان کی حکومت نے، گندم خریدی اربوں ڈالر کی، کھاد خریدی اربوں ڈالر کی، اور دوسرے میں گنوا سکتا ہوں۔ آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خود نمائی میں جائے بغیر جو سب سے شفاف ترین بولی کے بعد جو سب سے کم بولی دینے والی کمپنی تھی، چاہے وہ گندم کی تھی یا کھاد کی تھی، میں نے اور میرے ساتھیوں نے کیبنٹ میں ہم نے مل کر اربوں روپے مزید کم کروائے، جو کہ قانون کے مطابق اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہ کس لیے کروائے؟ یہ ایک تڑپ تھی پاکستان کے عوام کے لیے، یہ ان کا پیسہ ہے۔ ایک تو اس سال گندم نہیں ہوئی، انہوں نے گندم ایکسپورٹ کی، پھر امپورٹ کی، اور ایکسپورٹر امپورٹرز کی جیبیں بھر دی، غریب عوام تباہ ہو گئے مہنگائی کے ہاتھوں۔ چینی پہلے ایکسپورٹ کی، پھر امپورٹ کی، اربوں ڈالر اس کو اوپر ضائع کی، اور اپنا بڑے بڑے ٹھیکیداروں نے اپنی جیبیں بھر لیں۔ پھر روپیہ بھی جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں اپنی قدر کھو رہا تھا، وہ ونڈ فال پروفٹ اس کے علاوہ تھا۔ مجھے بتائیں، اس طرح کا کوئی ایک بھی سکینڈل اس حکومت کے 1.25 سال میں آپ کے سامنے آیا؟ میں آپ کو ایک اور مثال دے کے یہ اپنا بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ خود نمائی مقصد نہیں ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ جو بڑے بڑے دعوے کرتا تھا اور پوری اپوزیشن کو دن رات چور اور ڈاکو کا منترا اس نے 4 سال چلایا، جس کو ٹیلی ویژن پر خوب گھمایا گیا، اخبارات میں گھمایا گیا، اور جگہوں پر بھی وہ گھومتا رہا یہ وہ منترا۔ اس شخص کے مقابلے میں اس حکومت نے 1.25 سال میں ابھی ہم نے چین کے ساتھ نیوکلیر پاور پلانٹ کا ایک اور سودا کیا ہے۔ یہ نواز شریف کے زمانے کے یہ بہت بڑی خدمت ہے نواز شریف کی، کہ پہلی مرتبہ یہ بڑے بڑے، اس سے پہلے بھی چھوٹے پلانٹس لگے تھے آج سے 60 کی دہائی میں 70 کی دہائی میں، لیکن یہ بڑے پلانٹس چین کے ساتھ یہ نواز شریف کی
کی حکومت کا الحمدللہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو اس زمانے میں جو نیوکلیر پلانٹس لگے، اسی زمانے میں یہ نیوکلیر پلانٹ جو اب جس کا ہم نے معاہدہ کیا ہے، اسی زمانے میں اس کا بات چیت بڑی کافی حد تک آگے بڑھی تھی. چین جو پاکستان کا ایک ہمارے برادر ممالک کی طرح بہترین دوست ہے، انہوں نے اس منصوبے کی قیمت، یہ بات 30 سیکنڈ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، عام سادہ الفاظ میں سمجھا رہا ہوں کہ اس کی قیمت جو 2017-18 میں میاں نواز شریف نے طے کی تھی، اس سے ایک پائی زیادہ نہیں بڑھائی. ان 6 سالوں میں جو عالمی کساد بازاری تھی، یعنی انفلیشن جو ہوئی ہے دنیا میں، اس کا بھی 1% بھی انہوں نے چارج نہیں کیا. اور میری اور ہماری حکومت کی درخواست پر میں نے جب چین سے درخواست کی تو انہوں نے یقین کریں مہربانی کی اور 30 ارب روپیہ مزید کم کر دیا. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، مجھے بتاؤ اور قومی خدمت کیا ہوتی ہے؟ یہ کہ 4 سال چور ڈاکو کہتے رہیں اور خانہ کعبہ کی ماڈل کی گھڑی جیب میں ڈال لیں جو کہ کروڑوں روپے کی تھی. یہ کہ 4 سال پوری اپوزیشن کو متون کریں اور چور ڈاکو کہتے رہیں اور 190 ملین پاؤنڈ کا تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ڈالے. کابینہ سے بھی اب تو وہ لوگ بھی اب بولنا شروع ہو گئے ہیں جو زمانے میں وہ ناچتے تھے اور دن رات سب کو چور ڈاکو کہہ کر ان کو جیلوں میں بھجواتے تھے، پوری اپوزیشن کو، کہ جناب اگر کابینہ نے وہ لفافہ نہیں دیکھا تو پھر وہ اس میں میرا کیا قصور ہے. یعنی بند لفافہ کابینہ کو دکھایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اس کے اوپر دستخط کر دو. میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور بہنوں، اگر خدا نہ خواستہ یہ نواز شریف کی حکومت نے اس طرح کی کبھی حرکت کی ہوتی یا میری حکومت نے، تو یہ چور ڈاکو کہنے والا یہ ہمیں چھوڑتا، یہ تو پوری دنیا میں ہمیں نشر کرتا کہ جناب 190 ملین پاؤنڈ کھا گئے ہیں. تو یہ 190 ملین پاؤنڈ بند لفافے میں کابینہ کو دکھایا گیا اور کہا کہ بس آپ ہاں کر دیں. 1-2 ایسے وزراء جن کے اندر پاکستان کی ابھی بھی دھڑکن تھی، حرکت تھی، انہوں نے کہا جی آپ بتائیں ہم اس میں ہے کیا. ان کے پاس آپ، یہ تھی اس حکومت کی کارکردگی. کرمنل ان کی کرپشن اور ان کی بدترین لوٹ مار. وہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کی حکومت کے خزانے میں آنا چاہیے تھا، وہ گیا سپریم کورٹ. مجھے بتائیں سپریم کورٹ حکومت ہے یا حکومت پاکستان حکومت ہے؟ مجھے بھائی آپ بتائیں نا ذرا مجھے. سپریم کورٹ تو ایک ادارہ ہے انصاف دینے والا، یہ بات درست ہے کہ نہیں؟ ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ جانے کا کیا تک ہے؟ وہ تو پاکستان کے خزانے میں آنا چاہیے تھا. تو اتنے بڑے بڑے ڈاکے ڈالنے والے میں جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. آج اور 9 مئی کو جو کچھ ہو گیا وہ تو شاید کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دشمن بھی کبھی اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے. بدقسمتی سے 9 مئی کا واقعہ بھی ہوا. اور اب کل آپ نے جو اسرائیل کا جو بیان آپ نے جو پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے، جس کی پوری قوم آج اس کی بھرپور اس کی مذمت کر رہی ہے کہ اسرائیل میں فلسطین میں جو مسلمانوں کا جو 75 سال سے جو خون بہہ رہا ہے وہ کس کے ہاتھ پر وہ لہو ہے؟ بچوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو شہید کیا گیا. ہزاروں کی تعداد میں دن رات ان کے اوپر راکٹ برستے ہیں اور وہ نہتے مسلمان وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ یہ ظلم زیادتی کب ختم ہوگی. کس طرح ہزاروں بچوں کو یتیم کیا گیا وہاں پر، کس طرح ہزاروں ماؤں کو اپنا بیویوں کو بیوہ کیا گیا، کس طرح ہزاروں ماؤں کی گود سے ان کی گود خالی کی گئی اور ظلم کی انتہا کی گئی. اتنی انتہا کہ شاید تاریخ میں اس کی دوسری بدترین حالیہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی.
وہ اسرائیل کہتا ہے کہ جناب پاکستان میں اپنا جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے، جو غلط کیسز بنائے جا رہے ہیں اور جو ناانصافی ہو رہی ہے وہ بند ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کو اپنے خود گریباں میں جھانکنا چاہیے، اور دوسری بات کہ 9 مئی کا واقعہ اگر اسرائیل میں ہوتا تو وہ کیا وہاں پر تباہی کرتا ان لوگوں کی جنہوں نے وہاں پر اسرائیل کو اندر اس طرح کی حرکت کرتے۔ آئین اور قانون کے مطابق یہاں پر اس معاملے کو حل کیا جا رہا ہے۔ اگر یہی بات تھی تو پھر 6 جنوری 2021 کو جو کیپٹل ہل میں ہوا اور اس کے نتیجے میں جو سزائیں ملی، اسرائیل نے اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کی؟ میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور بہنوں، یہ ہے وہ سازش جس کے تانے بانے کہاں کہاں ملتے ہیں۔ میں قطعاً یعنی مذہبی رنگ دینا کسی چیز کو اس میں بلیو نہیں کرتا۔ قطعاً ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا اس کا حق ہے۔ اگر اسرائیل میں یہودی بستے ہیں تو وہ ضرور شوق سے اپنا جو ان کا مذہب اس کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن ان کا مذہب بھی ان کو حق نہیں دیتا کہ وہ بے گناہ فلسطینیوں کا دن رات قتل عام کریں۔ لہٰذا پاکستان کے اندر اگر 9 مئی کو ایک تاریخ کی بدترین ایک حرکت ہوئی ہے اور دوست نما دشمنوں نے حرکت کی ہے، تو آئین اور قانون آج اس کا راستہ اپنا رہا ہے، تو ان کے پیٹ میں کیوں درد اٹھتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو اپنے اپنے ملک میں آئین اور قانون کے مطابق حق ہے کہ وہ انصاف کے مطابق فیصلے کرے۔ 9 مئی کا واقعہ یہ تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ یہ قوم کبھی اس کو بھلا نہیں پائے گی۔ شہداء کو کس طرح ان کی بے حرمتی کی گئی، ان کی قبروں پر کس طرح بے حرمتی کی گئی، ان کے مجسموں کو کس طرح توڑا گیا، اور کس طریقے سے اس ملک کے اندر انارکی پیدا کرنے کی ایک بدترین کوشش کی گئی، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایاں فضل و کرم سے اور پوری قوم کی یکجہتی اور ایکے سے اس کو نیست و نابود کیا گیا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ بالکل دل کو اور دماغ کو بالکل آزادی کے ساتھ سوچیں، حقائق کے اوپر نظر دوڑائیں، تحقیق کریں، اور پھر جو آپ کا دل ہے جس کو ووٹ دیں گے ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ پاکستان انشاءاللہ ضرور اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا، اور انشاءاللہ جب الیکشن کے نتیجے میں نئی حکومت آئے گی، جو بھی آئے گی، اگر ہم حکومت میں ہوں گے تو میرا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس قوم سے وعدہ ہے کہ نواز شریف کی قیادت میں ہم انشاءاللہ پاکستان کو 5 سالوں میں ہم غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے جانیں لڑا دیں گے۔ تعلیم کے فروغ کے لیے ہم انشاءاللہ تمام وسائل، لاکھوں نہیں کروڑوں طلباء و طالبات کی قدموں میں نچھاور کریں گے۔ ہم زراعت کی ترقی کا پہیہ ہم انشاءاللہ انتہائی برق رفتاری سے آگے چلائیں گے، شمسی توانائی لے کے آئیں گے اس ملک کے اندر۔ ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کو، معدنیات کے جو خزانے ہیں ان کو کھول کر اس قوم کو مل کر انشاءاللہ پوری قوم کے ساتھ، پوری تمام جو ہماری پارٹی ہم وطن محب وطن پارٹیوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ہم پاکستان کے اندر ترقی کا ایک نیا چشمہ ہم انشاءاللہ لے کے آئیں گے۔ لیکن اگر عوام نے کسی اور حب الوطن پارٹی کو ووٹ دیا تو ہم اس کا احترام کریں گے اور پارلیمان میں اپنا رول ادا کریں گے۔ یہ سوچ ہماری ہے، پی ٹی آئی کی جو سوچ ہے۔ اگر میں وزیر اعظم ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہے، میں وزیر اعظم نہیں تو پاکستان کو خدا نہ خواستہ توڑ دو، پاکستان کی افواج کو دیار غیر میں بدنام کرو، ان کو خط لکھو کہ ان کو پاکستان کی فوج کو اسلحہ نہ دیں، ان کو طیارے نہ دیں۔ یہ ہے حب الوطنی؟ او بھائی، جس ملک نے تمہیں ایک کھلاڑی بنایا، تمہارے اپنا سر پر ایک ہما بٹھائی 92 کے ورلڈ کپ کی، اور میں اس کی بھی تاریخ جانتا ہوں، وہاں پر آپ نے میں کرتے رہے،
11 جو ٹیم پلیئرز تھے ان کی بات آپ نے کی نہیں. یہ ورلڈ کپ میں نے جیتا ہے, میں نے جیتا ہے. اور بھائی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے اوپر کرم کیا اور ٹیم ورک کے ساتھ, جس میں میاں جاوید میاں داد بھی تھے اور دوسرے کھلاڑی بھی تھے, سب کی ٹیم ورک کے ساتھ رب نے بڑا کمال کیا اور آپ کو عزت دی. آپ کو وہ عزت راست نہ آئی, اس کے بعد نہ جانے آپ کے دماغ کو کیا ہوا اور آج آپ اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ وزیر اعظم بننے کے بعد آپ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. یہ ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ, یہ کبھی نہیں ہوگا. ہم پاکستان کے 22 کروڑ عوام ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ان تمام ہتھ کنڈوں کو انشاءاللہ ناکام کریں گے اور پاکستان عظیم بنے گا. میرے ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ فلائی اوور 6 مہینے میں نہیں 3 مہینے کا میں نے کہا ہے کہ 3 مہینے میں اس کو مکمل کریں انشاءاللہ. اور میرے ساتھ نعرہ لگائیں بڑے زور کے ساتھ, پاکستان پاکستان قائد اعظم. بہت شکریہ. شاہین چوک فلائی اوور کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب, وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب. ان کا کہنا تھا آج ایک اور عوامی منصوبے کا بنیاد رکھا ہے. اس مہینے کے اختتام پر بارہ کہو فلائی اوور کا افتتاح کیا جائے گا. بارہ کہو کے فلائی اوور کا تعلق پورے پاکستان سے ہے. لاکھوں لوگ بارہ کہو کے راستے کو استعمال کرتے ہیں. بارہ کہو فلائی اوور کی مختصر عرصے میں تکمیل پر ایڈوانس مبارکباد دیتا ہوں. IMF بورڈ کی میٹنگ ہے, امید ہے پروگرام مکمل ہوگا. IMF کا پروگرام کوئی حلوہ یا کھیر نہیں. IMF کا پروگرام سخت ہے. اللہ تعالیٰ نے IMF کے امتحان سے نکالا ہے. پچھلی حکومت نے اپنے آخری ایام میں ریاست کو داؤ پر لگایا. پچھلی حکومت نے سیاست بچانے کے لیے سنگین حرکت کی. وقت ہے ایک